بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آپ کو یاد ہوگا ایک عدالت لگی تھی اپریل 2022 کے اندر، جو اس عدالت نے کیا تھا آج ایک بار پھر رات کے اس پہر عدالت لگی ہے، اور عدالت نے 2 دن کی سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا ہے۔ میں آپ کو ایک لائن پہلے بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ کیا تھا اور فیصلے کا حکم کیا تھا۔ بڑا واضح پیغام تھا، یا تو بلہ ہوگا یا پھر الیکشن ہوگا۔ بلہ ہوا تو پھر الیکشن نہیں ہوگا۔ اب چونکہ جنہوں نے فیصلہ سنانا تھا انہوں نے 8 فروری والا ایک فیصلہ سنایا ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن کروا کے یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ وہ الیکشن کیسا ہوگا اس حوالے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب پاکستان کی ایک تاریخ ہے، ہم جسٹس منیر سے لے کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک یہی کچھ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ ایسے ہی فیصلے دیتے ہیں، انصاف کا قتل کر کے۔ وہ ہمیشہ جن کے پاس طاقت ہے اس ملک کے اندر ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کیا جسٹس منیر نے پاکستان کے اندر نظریہ ضرورت کو ایجاد نہیں کیا تھا؟ کیا پھر عدالتوں نے اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دی تھی؟ کیا اس ملک کی عدالتوں نے جنرل مشرف کے مارشل لا کو ویلیڈیٹ نہیں کیا تھا؟ لیکن یاد رکھیے گا، ظاہر ہے جب وہ منصب کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں اور کوئی وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، بات کریں تو توہین عدالت لگتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک فیصلہ تاریخ کا ہوا کرتا ہے، اور آج جسٹس منیر پاکستان میں محض نظریہ ضرورت نامی ایک گالی ہے۔ آج پاکستان کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے۔ کیسے؟ عدالت نے اب سے تھوڑی دیر پہلے فیصلہ سنایا ہے۔ 3 رکنی بینچ جس میں پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کو چیئر کر رہے تھے، ہیڈ کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ جسٹس محمد مظہر صاحب موجود تھے اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ۔ 9:30 کا ٹائم دیا گیا تھا، کچھ 11:30 کے آس پاس جا کے فیصلہ سنایا گیا، جس پہ ان کا معافی چاہتا ہوں، تاخیر ہوئی۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے یا ان کے ساتھ تفریق الیکشن کمیشن کر رہا ہے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بالکل صاف شفاف جو ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے شفاف انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کروانے میں ناکام رہی ہے۔ پھر کہا گیا تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ جن ممبران کو انٹرا پارٹی الیکشنز میں کاغذات نہیں دیے گئے وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی ثبوت فراہم کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہی، اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے بہت وقت دیا۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام نہیں لگا سکتی۔ ظاہر ہے جی، پاکستان کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے اس الیکشن کمیشن سے انڈیا کے الیکشن کمیشن کو سیکھنا چاہیے کہ وہ آج کے دن ایک پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کو انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کے اوپر جرمانہ کر رہا ہے اور 5 مہینوں کا ٹائم دے رہا ہے، لیکن دوسری جانب آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سب سے بڑی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین رہی ہے۔ اور انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ درخواست وہاں پہ قابل سماعت ہی نہیں تھی۔ اب اندازہ کیجئے ہوا کیا۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے الیکشن یوں رکھ کے نواز شریف اور ان کے خاندان کو بقول جو عمران خان الزام لگاتے ہیں لندن پلان کا، ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ہے کہ جائیں اکیلے دوڑیں، شاید اکیلے دوڑ کے آپ نمبر 1 آ جائیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے آج کیا کیا؟ آج الیکشن کمیشن کے سامنے 14 افراد کا معاملہ تھا جو درخواست گزار تھے الیکشن کمیشن کے سامنے، جس کی بنیاد کے اوپر، لیکن کیا 14 افراد کے حقوق پاکستان کی عدالت میں ان کروڑوں افراد سے زیادہ ہیں جو تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟
آپ نے ان 14 افراد کے حقوق کا تحفظ کیا کرنا چاہیے، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی اور اس وقت مقبول سیاسی جماعت کے کروڑوں ووٹرز کو آپ نے بلے کے نشان کے اوپر ٹھپا لگانے سے محروم کر دیا ہے۔ اس کا فیصلہ ظاہر ہے اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور معزز جج صاحبان جو معزز جج صاحبان جو ہیں وہ بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ اب تاریخ کرے گی۔ اگر جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، آپ یقین مانیے گا تاریخ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس فیصلے کے حوالے سے یاد رکھے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ تاریخ میں ان کا نام اس سے منسوب ہو جائے گا کہ جنہوں نے عین وقت کے اوپر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سیاسی پھانسی دے دی تھی، اگر میں یہ جملہ کہوں تو۔ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اپنے اوپر بنائے گئے ریفرنس کا بدلہ لے لیا۔ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا منصب دیا ہے۔ جب آپ کو بڑا منصب دیتا ہے تو پھر ہم بہت ساری ماضی کی باتیں بھول کے آگے جاتے ہیں، لیکن جو بیرسٹر علی ظفر بھی کہہ رہے تھے کہ تاریخ اس فیصلے پر اب فیصلہ کرے گی۔ قاضی صاحب نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جس کی بنیاد کے اوپر ملک کی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان لے لیا جاتا اور پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو جو ووٹ دینا چاہتے ہیں، آج کروڑوں ووٹرز کے بنیادی حقوق ٹھیک نہیں ہیں، آرٹیکل 17 جو ان کو دیتا ہے، لیکن ان 14 ووٹرز کے تحریک انصاف کے جن کی یہ بھی مشکوک ہے، وہ نورین نامی خاتون نے کیا چوری سرور کے ساتھ بیٹھ کے کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان نہیں کیا تھا؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ان کو مان رہے ہیں، ان کی بات کو مان رہے ہیں، سیاسی جماعت کو نہیں مان رہے، صرف اس لیے کہ آپ شاید پسند نہیں کرتے۔ اور آج آپ نے عدالت لگا کے یہ سب کچھ جو ایک تحریک انصاف کو بطور جماعت ایک سیاسی پھانسی دی ہے، میرے خیال سے یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہی آپ اندازہ کریں گے کہ آج تماشا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی آج محمد مالک صاحب جو سینئر اینکر ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر بلہ نہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر نہیں دیا۔ آج الیکشن کمیشن نے 11:30 بجے کا وقت دیا، ایکسٹینڈ کرتے گئے انتخابی نشان کے حوالے سے ٹکٹ جمع کروانے کے لیے، لیکن 7:30 بجے عمر ایوب کو کیسے آپ نے انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا؟ یہ سوال تو اپنی جگہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی پہلی بات، ان سے بھی پہلے جو ان کے چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو آپ نے چینک کا جو انتخابی نشان ہے وہ کیسے الاٹ کر دیا؟ ان کو بھی چھوڑیے۔ احمد چٹھا کو NH-66 سے پیالہ کے انتخابی نشان دے دیا، گجرانوالہ سے پی ٹی آئی امیدوار ارکم خان کو ریکٹ کا دے دیا، اس طرح سے رانا ساجد شوکت کو وکٹ کا۔ ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ریٹرننگ افسران کو کیسے پتا تھا کہ تحریک انصاف کے انتخابی نشان نہیں ملے گا؟ ہم ابھی سے ان کو فہرستیں دے دیتے ہیں۔ ایک بات۔ اگلی بات، تحریک انصاف نے جن لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ نہ آ جائے، پورے ملک کے اندر کریک ڈاؤن کیسے شروع کر دیا گیا۔ لودھرا سے امیدوار عامر اقبال شاہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مت کہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، الیکشن کمیشن کہیں بتائے تو صحیح اس نے کارروائی کی ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو پیر عامر اقبال شاہ کی گرفتاری کے بعد جو ہے میلسی سے تحریک انصاف کے امیدوار جو جہاں زیب خان ہے وہ گرفتار کیے گئے۔ آج ملتان سے وسیم بادوزئی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو سوال بہرحال اپنی جگہ کے اوپر اٹھاتی ہیں، لیکن اس کا کون جواب دے گا؟ میرے خیال سے فی الحال پاکستان کے اندر کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک اعلان کیا تھا اور وہ بلے باز والا نشان تھا۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے پہلے ہی حکم دے دیا کہ جی وہ 2 سیاسی جماعتوں والا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ بیچارہ اختر اقبال ڈار جو چیئرمین ہے تحریک انصاف نظریاتی کا، وہ 7:30 بجے لاہور پریس کلب آ گیا۔ میں اس پریس کانفرنس میں آج وہاں پہ موجود تھا اور وہ ٹکٹ لے کے آیا ہوا تھا کہ یہ میرا ٹکٹ ہے اور یہ دیکھیں تحریک انصاف نے 2 نمبری کی ہے اور جعل سازی کے جو ہے وہ ٹکٹس جمع کروائے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس شخص نے بیٹھ کے معاہدہ کیا، ہم سے 4 سیٹیں مانگی تھی، ہم نے 4 سیٹیں دیں،
ایون اس کی ویڈیو موجود ہے، اور اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ میرے چہرے کے اوپر یہ نشان ہے، یہ شیو کا کٹ لگا ہوا ہے، اور کہے کہ میری آنکھیں خراب ہیں، تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا جی ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ بھائی اختر اقبال ڈار سے 2 ہفتے پہلے باقاعدہ معاہدہ ہوا، دستخط موجود ہیں، اب ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اور پتہ نہیں تحریک انصاف کے خلاف جو یہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ ہے وہ کب جا کے ختم ہوگا۔ اب وہ معاہدہ بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لے آئی ہے، اور وہ اختر ڈار سے آج ہم صحافی پوچھتے رہے کہ آپ اپنے امیدواروں کے نام بتا دیں، لیکن اس 11 نکاتی معاہدے کے بعد بھی انہوں نے وہ نام بھی بتا نہیں سکے، اور یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو میرا خیال ہے اس معاہدے کی جس میں تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے وہاں ہمارے دفتر میں بیٹھ کے ان جو کیا کہتے ہیں کہ ٹکٹس کے اوپر باقاعدہ طور پہ دستخط کیے تھے۔ دیکھیے یہ جو پورے کا پورا کھیل کھیلا گیا ہے، یہ کیوں کھیلا گیا ہے؟ اس لیے کھیلا گیا ہے کہ اب تحریک انصاف کے اگر امیدوار ہوتے، بلے کا نشان ہوتا، بلے باز کا ہوتا، یا ایون آج حامد خان نے کورٹ کے سامنے کہا ہمیں کوئی ایک انتخابی نشان دے دیں، لیکن پاکستان کی بڑی عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہوتا یا ہو تو آج ہم اس نہج اور اس حالت کے اندر ہوتے۔ مجھے یہ بتائیے، ہم بحران کو بڑھا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میرے خیال سے جو اس وقت صورتحال ہے یہ بحران ٹلے گا نہیں، یہ بحران بہت بڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے عمران خان سرنڈر نہیں کرے گا، ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز، اور عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے وہ حبیب اکرم صاحب کا جملہ کہ ان کا تعارف صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کے مخالف ہیں، اس کے علاوہ تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔